یہاں تک اتر آیا ہے، ابھی اس کا کلپ آیا ہے، اس نے کہا کہ میرے اور میرے ساتھیوں کے اوپر جو مشکلات ہیں معاذ اللہ وہ نبی اور ان کے صحابہ پہ بھی نہیں آئے، لیکن عقل کے ایسے اندھے ہیں، عقل کے اوپر ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ تقلید ہے، بس اس نے کہہ دیا ہے تو اس کی صفائیاں دینے پہ لگے ہیں، بجائے یہ کہنے کے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اس سے توبہ کروائی ہے۔ اور اس کے بے شمار اس طرح کے گستاخانہ جملے میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ بالکل جھوٹ بولا جی آپ نے، یہ جو جملہ آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ جملہ قیامت تک ٹائم میں نکال دیں، میں نے تو یہ بات کہی نہیں ہے، میں نے تو یہ کہا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس پر بعض اعتبار سے وہ زیادہ مشکل وقت آیا ہے جس مشکل وقت سے بعض اعتبار سے میں نے یہ کلیئر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر۔ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے، آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر۔ کلیئر تھا نا یہ مسلمانی کافر۔ ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول اور مسلمان سمجھتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت تھا یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ صحابہ کے مخالف تو کافر تھے، وہ بڑا آسان معاملہ تھا، یہ زیادہ مشکل دو۔ یہاں تک اتر آیا ہے، ابھی اس کا کلپ آیا ہے، اس نے کہا کہ میرے اور میرے ساتھیوں کے اوپر جو مشکلات ہیں معاذ اللہ وہ نبی اور ان کے صحابہ پہ بھی نہیں آئے۔ بالکل جھوٹ بولا جی آپ نے، یہ جو جملہ آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ جملہ قیامت تک ٹائم میں نکال دیں، میں نے تو یہ بات کہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر۔ یہاں پہ میں ضمن بات کر دوں، میں نے 2-3 دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے جسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بعض لوگ کوٹ کر رہے ہیں جھوٹ کہ ریلی بھائی نے کہا کہ ہمیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ کو نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی تھی، میں نے یہ کہا تھا، پہلی تو بات ہے نبی علیہ السلام کا تو ذکر ہوا ہی نہیں تھا۔ پبلک کو کہانی کرائی ہے، بڑی فٹ گولی فٹ کرائی نے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بعض اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ بعض اعتبار سے، یہ ذرا آپ نوٹ کیجئے گا۔ رک تیرے کو بتاتے تیری نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر۔ کہ ریلی بھائی نے کہا کہ ہمیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ کو نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی تھی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر۔ میں نے یہ کہا تھا، پہلی تو بات ہے نبی علیہ السلام کا تو ذکر ہوا ہی نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر۔ میں نے یہ کہا تھا، پہلی تو بات ہے نبی علیہ السلام کا تو ذکر ہوا ہی نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر۔ میں پاگل ہوں میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بعض اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، بعض اعتبار سے، یہ ذرا آپ نوٹ کیجئے گا۔ یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ یہاں تک اتر آیا ہے، ابھی اس کا کلپ آیا ہے، اس نے کہا کہ میرے اور میرے ساتھیوں کے اوپر جو مشکلات ہیں معاذ اللہ وہ نبی اور ان کے صحابہ پہ بھی نہیں آئے۔ بالکل جھوٹ بولا جی آپ نے، یہ جو جملہ آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ جملہ قیامت تک ٹائم میں نکال دیں، میں نے تو یہ بات کہی نہیں۔ یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بعض اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، بعض اعتبار سے۔ بالکل جھوٹ بولا جی آپ نے، یہ جو جملہ آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ جملہ قیامت تک ٹائم میں نکال دیں، میں نے تو یہ بات کہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر۔ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے، آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر۔ کلیئر تھا نا یہ مسلمانی کافر۔ ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول اور مسلمان سمجھتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ صحابہ کے مخالف تو کافر تھے، وہ بڑا آسان معاملہ تھا، یہ زیادہ مشکل دور۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے مخالفین جو تھے وہ کافر تھے، ہمارے مخالفین وہ ہے جو ہمیں کافر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ عاشق رسول مانتے ہیں۔ ہم آپ کو کافر نہیں کہتے، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ہی اپنے لیے کافی ہیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، اپنے اصولوں سے آپ کافر ہوتے ہیں۔ آپ کا ہی بیان ہے کہ جو بندہ کلمہ کفر کہے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، اور آپ ہی کا بیان ہے، آپ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ اس پر عذاب آیا ہے یہ کلمہ کفر ہے، کیونکہ عذاب کے آنے کا پتہ صرف نبی دے سکتا ہے، وہی کے ذریعے سے۔ تو کسی پر بھی کوئی مصیبت آئے تو ہم مصیبت کہیں گے، عذاب نہیں کہیں گے۔ جو شخص کسی کے بارے میں یہ ورڈک دے کہ اس پر عذاب آیا ہے یہ کلمہ کفر ہے، یعنی وہ کافر ہو گیا، اور آپ خود اس میں پھنس گئے۔ چاچی بھی گئی، اوے چاچو پہلے چاچی نال نکاح دوبارہ کر، پھر مرید دوبارہ کر۔ چاچو تیری چاچی گئی، ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے اگلی بات ہے جو لوگ ورڈک دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ۔ ایک نام لی
دوسرا اولاد میں منگولا دیا ہاں تو صوفی بھی منگولا نے وڈے اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول. باقی یہ عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوا منگولوں کی شکل میں. آپ نے کہا کہ منگول مسلمانوں پر عذاب بن کر آئے تو آپ پر وہی نازل ہوئی ہے. یا تو آپ اقرار کر لیں کہ آپ پر وہی نازل ہوئی ہے تاکہ ساری امت آپ پر لعنت بھیجے. آپ مان لیں کہ آپ نے کلمہ کفر بولا ہے, آپ توبہ کریں سرعام, آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا, آپ سرعام نکاح کریں, آپ اپنے اصول سے کافر ہو چکے ہیں. ہمیں کافر کہنے کی ضرورت نہیں ہے.